جناب من کاشف درویش مندرانی فرام اٹلانٹا امریکہ۔ اس وقت آج جو ہمیں خبریں، متوحش خبریں سننے کو مل رہی ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کی آپس کی جنگ کی مل رہی ہیں۔ آج جو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 5 طیارے پاکستان کی فضائیہ نے انڈیا کے مار گرائے ہیں، جن میں رافیل طیارے گرائے جانے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جنگوں کی جو تاریخ ہے اس میں ایک اہم بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اسی چیز کو نظر انداز کر کے دنیا تباہی کا شکار ہوئی ہے، جو بنیادی نقطہ اس میں مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو دنیا میں کبھی بھی جنگ نہ ہو، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، اس کا سب سے پہلا گناہ اور جرم جو وقوع پذیر ہوا انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی، جو پہلا گناہ وقوع پذیر ہوا وہ اس کا تعلق انسان کی تخلیق سے بھی ہے، وہ ہے تکبر، استکبار، ابائیت، یعنی تکبر اور انکار۔ یہ انسانی تخلیق کے ساتھ ہی انسان سے جڑا ہوا سب سے پہلا گناہ ہے جو اس دھرتی پر وقوع پذیر ہوا، جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ اب اسی نقطے کو اگر سمجھ لیا جائے تو گناہوں کا، جنگوں کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت بھیانک نکلتا ہے۔ ہر جنگ کا آغاز، خواہ وہ انسان کی انفرادی لڑائیاں ہوں یا قوموں کی اجتماعی لڑائیاں ہوں، اس کی جو بنیاد ہے وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم چھین لیں گے تم سے شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے ہم سے غرور اپنا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا پاکستان سے بہت بڑا ہے۔ انڈیا کے پاس، بھارت کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، جبکہ پاکستان اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک ہے۔ مگر اس چھوٹے سے ملک میں بھی حملہ کر کے، تکبر کا اظہار کر کے بھارت نے غلطی کی ہے۔ امریکہ کے صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، بھارت کے حملے کو جو پاکستان پر آج ہوا ہے، بلکہ پوری دنیا کسی بھی لحاظ سے اس حملے کے حق میں نہ ہے، کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج کا روپ اختیار کر چکی ہے، اور کوئی بھی دو ملک جو آپس میں لڑائیاں کریں گے، جنگیں کریں گے، اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑے گا، دنیا کی تجارت پہ پڑے گا، دنیا کے اور معاملات پر پڑے گا۔ بہرحال یہ چیز اچھی نہیں ہو رہی۔
اس کو اگر سمجھ لیا جائے اور بھارت ہوش کے ناخن لے، انڈیا ہوش کے ناخن لے، تو یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور کیونکہ جنگ جو ہے، جو لڑائی ہے، اس میں کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ جنگ جو ہے وہ داؤ پیچ کا نام ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں الحرب خدعہ، الحرب خدعہ، جنگ داؤ پیچ کا نام ہے۔ تو اس میں طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مگر کیا کریں، آج کی دنیا جس تباہی کی طرف، جس بھیانک تباہی کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے، ہم صرف انڈیا پاکستان کی بات نہیں کریں گے۔ آج دنیا کی جو طاقتور اقوام ہیں، ان کے اندر جو تکبر، جو غرور کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں، یہ چیز بھی انسانوں کو یہ اندیشہ ہے، یہ اپریہینشن پائی جاتی ہے اہل دانش کے نزدیک کہ یہ چیز بھی بالآخر ان قوموں کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے جو اپنے آپ کو بڑی طاقتیں خیال کرتی ہیں، مادی جو طاقتیں ہیں ان پہ انحصار کرتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، اس بارے میں انسانوں کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اب تک جو ہے یہ جو تقریباً 100 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس دوران 2 عالمگیر جو ہیں وہ لڑائیاں ہو چکی ہیں، اور ان 2 عالمگیر لڑائیوں کے نتیجے میں اقوام نے بہت کچھ سیکھا ہے، دنیا کی قوموں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جو عقل مند لوگ ہیں انہوں نے اس سے نتائج اخذ کیے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کہ جو تکبر ہے، یہ چیز انسان کو جہالت کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، انسان جو ہے وہ کیر مذلت میں گر جاتا ہے۔ کیر مذلت کہتے ہیں ایک ضلالت کے گڑھے میں۔ تو اگر انسان آج کی دنیا میں بچنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، تو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کو، جو قومیں ہیں ان کے اندر سے تکبر کو ختم کرنا ہوگا۔ خدا کی یہ زمین سب کے لیے برابر ہے۔ خدا نے جو دھوپ، ہوا، مٹی، پانی بنائے ہیں، اس پہ سارے انسانوں کا برابر کا حق ہے۔ جو زمین میں خزانے مدفون ہیں، وہ خزانے تمام انسانوں کے لیے خدا نے مساوی طور پہ بنائے ہیں، کسی کو اس پر مناپلی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو چکا چوندھ ہم ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں، ان ترقی یافتہ اقوام کو بھی چاہیے اس روشنی کو جو خدا نے ان کو دی ہے، اس روشنی کو وہ غریب ممالک میں بھی بھیجیں، وہ غریب ممالک بھی ان آسائشوں سے لذت حاصل کریں جو یہ قومیں حاصل کر رہی ہیں۔ جی تو کہنا لذت ہی عجب ہے کچھ آزار محبت میں، ایک عمر کو کھو دینا ایک لمحے کو پا جانا۔ اگر اس نقطے کو سمجھا جائے اور انسان اپنے اندر یہ ادراک پیدا کرے کہ تمام قومیں برابر ہیں، تمام انسان برابر ہیں، اور جو خدا نے یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں اور اس میں جو چیزیں بنائی ہیں، اس پہ سب انسانوں کا حق ہے، اور ہر انسان کو بنیادی سہولیات حاصل ہونی چاہیے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یقین کریں، نہ کوئی جنگ رہ جائے گی، نہ کوئی دہشت گرد ہوں گے، نہ کہیں ہمیں انتہا پسند نظر آئیں گے، نہ کہیں یہ ملائیت، یہ وحشی قسم کے ملا نظر آئیں گے، یہ وحشی قسم کی فوجیں نظر آئیں گی۔ ہر طرف امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، اور یہی وہ امن ہے، یہی وہ سکون ہے جو ایک ہی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے،
کہ آج اس امن اور سکون کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک خدا کے تصور کو، ایک خدا کی ذات کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے، اور خدا کی ذات کا جب ادراک ہو جائے تمام انسانوں کو، تب ہی جا کر دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو سکتی ہے۔ خدا کرے کہ تمام دنیا جو ہے اس نقطے کو سمجھے۔ تکبر، غرور، یہ چھوٹی خواہشات، چھوٹی چیزیں، اس سے اپنے آپ کو ماورا کر لے، اپنے آپ اس سے بلند کر لے، اور تمام انسان کے بنی آدم اعضائے یک دیگرند کے مصداق ہو جائیں۔